بیٹے نے اپنے ہی باپ کو پتھر توڑنے والے ہتھوڑے کے ساتھ بے رحم موت مار دیا۔ یہ باپ اس وقت قتل بیٹے کے ہاتھوں ہوتا ہے جب وہ اپنے ہی کمرے کے اندر اپنی بیگم کے ساتھ موجود تھا اور کچھ ہی دیر کے بعد اس کمرے سے چیخوں کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں اور بیٹا اوپر والے فلور سے نیچے اس کمرے کے دروازے پر آتا ہے، دروازہ توڑتا ہے اور پھر ایک ہتھوڑا پکڑ کر جس سے پتھر توڑے جاتے ہیں وہ اپنے باپ کے سر میں دے مارتا ہے، جس کے بعد اس 70 سالہ بزرگ کی اسی جگہ پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر یہ شخص جو باپ کا خون تھا اس فرش کو صاف کرتا ہے، چارپائی کو چینج کرتا ہے، کپڑے تبدیل کرنے کے بعد خود ہی اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی کو لے کر جاتا ہے ہاسپٹل کے اندر، وہاں پر لے جا کر سرد خانے میں جمع کروا دیتا ہے۔ یہ ظالم بیٹا کون تھا، باپ کی کیا غلطی تھی اور اس 70 سالہ بزرگ کو بیٹے نے کیوں قتل کر دیا؟ تمام تر تفصیلات جاننے کے بعد یقیناً آپ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ واقعہ کہاں کا ہے بتائیں گے آج۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کو مصباح عمیر علی۔ ایک ایسا دردناک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جسے سننے کے بعد یقیناً آپ لوگوں کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی کہ ایک 28 سالہ بیٹا جس نے اپنے 70 سالہ باپ کو پتھر توڑنے والے ہتھوڑے کے ساتھ مار دیا ہے اور اس کے بعد باپ کی ڈیڈ باڈی کو پولیس اسٹیشن نہیں لے کر گیا، پولیس کو نہیں بتایا، بلکہ پولیس کو یہ بتاتا ہے کہ 3 ڈاکو آئے تھے اور انہوں نے میرے باپ کو ہتھوڑا مار کر قتل کر دیا ہے۔ لیکن پولیس نے جب پوچھا کہ آپ نے کمرے میں موجود خون جو تھا، جو اس کے کپڑے تھے، جو چارپائی تھی، وہ تبدیل کیوں کی، آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری والدہ کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی تھی، وہ کپڑے دیکھ کر، اس کمرے کو دیکھ کر، جس کے بعد میں نے وہ صاف کر دیا اور اس ہتھوڑے کو ایک گٹر کے اندر لے جا کر پھینک دیا اور باپ کی جو ڈیڈ باڈی تھی یہ ہاسپٹل لے کر جاتا ہے، پھر چیپا کے سرد خانے میں اس ڈیڈ باڈی کو جمع کروا دیتا ہے۔ اب اس نے خود نہیں بتایا پولیس کو کہ میرے باپ کو ڈاکوؤں نے مار دیا، بلکہ چیپا والے جو ہیں وہ پولیس کو بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پر اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے، تو وہ پولیس جو ہے وہ وہاں پر پہنچتی ہے۔ اب یہ کوئی قانونی کارروائی بھی نہیں کروانا چاہتا تھا اور جب پولیس وہاں پر گئی تو انہوں نے ان کی فیملی کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی، تو یہ پٹھان فیملی سے تھا اور اس نے اپنی فیملی سے کسی کی بات نہیں کروائی، جس کے بعد اس نے کہا کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ اس طرح وہ پولیس کے سامنے نہیں آنا چاہتی، تو لہذا جو ہے وہ ہم اس طرح کی کوئی بھی کارروائی نہیں کروانا چاہتے، بلکہ یہ اپنے باپ کے اس قتل کو چھپانا چاہتا تھا۔ اب پولیس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ آپ جو ہے اس کی تدفین کریں اور اس کے بعد آپ پولیس اسٹیشن آئیں، پھر آپ کی FIR درج کریں گے کہ آپ کے باپ کو کن ڈاکوؤں نے مارا، کیا معاملات ہے۔ تو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے، انہوں نے تدفین کر دی اور اس کے بعد پولیس نے اگلے دن کال کی تو یہ کہتا ہے کہ ابھی نہیں، اگلے دن ہم آئیں گے۔ یہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں۔ اب یہ 2 بھائی ہیں، اب جس نے اپنے باپ کو مارا ہے اس کی عمر 28 سال ہے، میر نواب اس کا نام ہے، اور یہ 20 اور 21 کی درمیانی شب کو رات 2 بجے اپنے باپ کو مارتا ہے، اور اس کا دوسرا بھائی جس کی عمر 22 سال ہے اور اس کا نام عظیم ہے، اور ان کے گھر میں اس کا ایک کزن بھی رہتا تھا۔ اور جب پولیس ان تینوں کو الگ الگ کمروں کے اندر بٹھا دیتی ہے، پھر پہلے ایک سے پوچھا، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے کہ ڈاکو کتنے تھے، ان کا حلیہ کس طرح کا تھا، ان کے پاس کیا چیزیں تھیں، کیونکہ پولیس کو اس بات سے شک گزرتا ہے کہ اگر ڈاکو اس گھر میں آئے تھے، انہوں نے اس بزرگ کو مار دیا ہے، تو وہاں پر کوئی بھی کسی قسم کا نقصان نہیں کیا، وہاں پر کوئی 10 روپے کا بھی نقصان نہیں ہوا، کوئی چیز لے کر نہیں گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے FIR بھی نہیں کروانے کی کوشش کی، وہ کپڑے، وہ خون، وہ تمام تر چیزیں بھی ثبوت مٹانے کی کوشش کیوں کی، جس پر یہ امیر نواب جو ہے یہ بار بار اپنی بات کو بدل رہا تھا۔ افسران بار بار اسے ایک ہی بات کو رپیٹ کر کر کے پوچھ رہے تھے، جس پر یہ اس بات پر قائم نہیں رہتا۔ کچھ ہی دیر کے بعد پھر پولیس اپنے روایتی طریقہ کار کے مطابق جب پوچھتی ہے تو یہ شخص مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں نے اپنے باپ کو مارا ہے، جس پر پولیس نے پوچھا کہ آپ نے اپنے 70 سالہ بزرگ باپ کو کیوں مارا ہے، جس پر یہ بتاتا ہے کہ یہ شروع سے میری والدہ کے اوپر تشدد کرتا آ رہا تھا اور پھر اس دن اس نے تشدد کیا، چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی اور میں نے جا کر مار دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو بزرگ ہے جس کو اپنے ہی اس کے بیٹے نے مار دیا ہے، وہ بزرگ کی آنکھوں کا مسئلہ تھا، وہ ہاسپٹل کے اندر آپریشن کرواتا ہے۔ اب بیوی وہاں پر اس کا پتہ لینے نہیں جاتی اور 3 دن کے بعد وہ گھر آتا ہے، جس پر اسے غصہ تھا اور کمرے میں بیوی اور شوہر دونوں موجود تھے، وہ اپنی بیوی کو مارنے لگ جاتا ہے کہ آپ نے ہاسپٹل میں میرا پتہ کیوں نہیں کیا، جس پر چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میر نواب اوپر والے کمرے میں سو رہا تھا، نیچے آتا ہے، پتھر توڑنے والا ہتھوڑا پکڑتا ہے اور سیدھا اپنے تالا اس دروازے کو توڑ کر کمرے میں جاتا ہے اور اپنے باپ کو وہیں پر مار دیتا ہے۔ اس کا باپ وہیں پر ڈھیر ہو جاتا ہے اور پھر خود ہی اس کی ڈیڈ باڈی کو، جس طرح سے میں نے پہلے بتایا کہ چیپا سرد خانے میں جمع کروا دی، اور پھر پولیس کو یہ تمام تر بیان جب دے دیتا ہے تو اس سے پہلے جو پولیس تھی انہوں نے
اس خاتون سے بھی پوچھا تھا کہ آپ کے شوہر کو جن ڈاکوؤں نے مارا ہے ان کا حلیہ کس طرح کا تھا, کتنے لوگ تھے, کیسے وہ کمرے کے اندر داخل ہوئے, کیونکہ وہ جو کمرے کی کنڈی تھی, جو دروازہ تھا, انہوں نے خود ہی توڑ دیا تھا. تو وہ بھی اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ 3 لوگ تھے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کے ہاتھ میں کیا تھا, کس طرح سے انہوں نے مارا, لیکن ڈاکوؤں نے میرے شوہر کو مار دیا ہے. کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی اور پھر پولیس اپنے روایتی طریقہ کار کے مطابق جب تفتیش کرتی ہے تو وہ بیٹا اپنے ہی باپ کے قتل میں گرفتار ہو جاتا ہے. پولیس نے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا, جبکہ اس گھر میں موجود جو باقی لوگ تھے انہیں بھی اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ بیٹے نے اپنے باپ کو مار دیا ہے, اور تمام تر لوگ اس قتل کو چھپانا چاہتے تھے. لیکن پولیس اس قتل تک پہنچ جاتی ہے اور بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کیا. اس قتل میں بیٹے کو گرفتار, اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کے اوپر بھی مقدمہ درج کر کے ان لوگوں کے خلاف تفتیش شروع کرتی ہے. یہ وہی ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو پالا پوسا اور بڑا کیا, اور نہ جانے اس طرح کے بہت سارے واقعات اس سے پہلے بھی رپورٹ کر چکے ہیں کہ زمین کی خاطر, جائیداد کی خاطر ایک بیٹا اپنے باپ کو فائر مار کر قتل کر دیتا ہے. لیکن یہ وہ ظالم بیٹا تھا جس نے اتنی سی بات پر, اب وہ جو شخص تھا وہ ہاسپٹل کے اندر تھا, بیوی اس کا پتہ لینے نہیں جاتی, اور پھر وہی شخص گھر آ کر بیوی کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر میں اپنے باپ کو نام مارتا تو ہو سکتا تھا کہ باپ میری والدہ کو مار دیتا. لیکن اس نے باپ کے سر کے اوپر ہتھوڑا مارا, جس کی وجہ سے اس کی موقع پر ہلاکت ہو جاتی ہے, اور پولیس نے باپ کے قتل میں ان لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے. اب اس دوبارہ ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے گا اور پھر ان لوگوں کو تمام تر جو کیس ہے عدالت کے اندر بھیجا جائے گا, اس پر عدالت فیصلہ کرے گی کہ ان لوگوں کو سزا جزا کیا ملنی چاہیے. ایسے ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کے بعد ایسی سزا دینی چاہیے کہ یہ تمام تر لوگوں کے لیے نشان عبرت بنے کہ کوئی بھی ایک ظالم شخص جس نے اپنے باپ کو مار دیا ہے, اس کو ایسی سزا دینی چاہیے کہ اس کی نسلیں یاد رکھے, پورا معاشرہ دیکھے کہ کوئی بھی شخص اپنے بوڑھے ماں باپ کے اوپر ظلم نہ کرے. تمام تر لوگوں سے گزارش ہے کہ اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی کیجیے گا کہ اس بیٹے نے جو قدم اٹھایا ہے, جو کام کیا ہے, آپ اس واقعے کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں. اللہ نے